کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عطا نے اصل میں اس میں دو باتیں بیان کر دی. مقصد تو یہ تھا کہ یہ امامت اور یہ بدعت ہوتا تو حضرت علی کے اتنے جلیل القدر شاگرد یہ کام نہ کرتے تو حضرت علی منع کرتے کہ بدعت کر رہے ہو. ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابو البختری حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے. خیر کی جمع ہے, سب سے بہترین. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسروں کی نسبت دوسروں سے زیادہ قریب. آگے ابو البختری امامت کرتے تھے, پڑھاتے بھی. واثنى علیہ خیرا عن ابی البختری انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں امام بخاری کے شاگرد کہ ہم سے شعبہ نے, ان سے خلف نے, ان سے ربی نے, اور وہ ابو البختری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو البختری رمضان میں 5 تراویحیں پڑھایا کرتے تھے. ویوتر 5 تراویح کا مطلب گزر چکا ہے نا, 20 رکعتیں. ویوتر بثلاث اور 3 رکعت وتر پڑھایا. تو پتہ چلا ابو البختری پڑھاتے بھی تھے, گھر والوں کو بھی مسجد میں لاتے تھے, اتنا اہتمام, اور تھے بھی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں سے, اور پڑھاتے بھی کتنی. مگر ابو البختری کے بارے میں اہل حدیث حضرات نے جو تبصرہ کیا ہے, ان سمیت جتنے تابعی, کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے نبی کا عمل دیکھنا ہے. آگے میں ان کا پورا تبصرہ پڑھ کے سناؤں گا. ہم نے کس کا عمل دیکھنا ہے, مگر نبی سے بھی کوئی ثابت نہیں کیا. پھر کہتے ہیں ہم خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھیں, تو خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں کیا. تو آپ بتا دو حضرت علی کے شاگرد پھر کتنی پڑھتے تھے. ہم نے تو آپ کو بتا دیا 20 پڑھتے تھے. آپ 8 کی ایک روایت دکھا دو. حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے حضرت عمر کے کوئی شاگرد 8 پڑھتا ہو, کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت علی کا کوئی شاگرد 8 پڑھتا ہو, ابن عباس کا کوئی شاگرد پڑھتا ہو, کوئی ایک تو دکھا دیں آپ. کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے. آگے حدیث نمبر 11, 12, 13, 14. حدیث نمبر 14. علی ابن ربیعہ. علی ابن ربیعہ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں. انہوں نے یہ سلمان فارسی, سلیمان ابن سمورہ ابن جندب, عبداللہ بن عمر, علی ابن ابی طالب ان کے شاگردوں میں سے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علی بن ربیعہ ان کے بارے میں حدثنا الفضل بن دکین عن سعید بن عبید ان علی بن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات ویوتر بثلاث.